بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کلاس 1 کا اسلامیات کا لیکچر نمبر 1 پڑھیں گے، جس میں ہم باب صوم سے سٹارٹ کریں گے۔ ہمارا ٹاپک کا نام ہے ارکان اسلام۔ ارکان اسلام کتنے ہیں، ان کی کیا کیا اہمیت ہے، وہ ہم اس لیکچر کے اندر جو ہیں وہ جانیں گے۔ جیسے کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے کے جو طریقے بتائے ہیں یا جو ہمیں سمجھائے ہیں، ان تمام طریقوں کو ارکان اسلام کہتے ہیں۔ ارکان اسلام 5 ہیں۔ ایک توحید رسالت کی گواہی یعنی کہ کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ مطلب یہ 5 عقائد ہیں جو ہمارے دین اسلام کے ارکان کہلاتے ہیں۔ ان کو فالو کرنے سے ہی ہمارا دین جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ توحید رسالت کی گواہی یعنی کہ کلمہ شہادت۔ کلمہ شہادت بیٹا اسے کہتے ہیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتے ہیں۔ یہ کلمہ شہادت جو ہے اسلام کا ایک ایسا خاص رکن ہے جس کو پڑھنے سے ایک تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا اس کے بغیر ہم کسی بھی طرح سے اپنے اسلام کے دائرے کے اندر جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتے جب تک ہم یہ کلمہ نہیں پڑھتے۔ جیسے کہ توحید رسالت کی گواہی کا معنی اللہ کو ایک ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہونے کی گواہی دینا۔ کلمہ شہادت اسلام کا بنیادی رکن ہے جس پر سچا اور پکا ایمان لائے بغیر اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی انسان کلمہ شہادت کو پڑھے بغیر جو ہے وہ اس دائرہ اسلام کے اندر جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا کلمہ کون سا ہے؟ یہ ہمارا دوسرا کلمہ ہے۔ جیسے کہ پہلا کلمہ کلمہ طیبہ ہے، اسی طرح یہ دوسرا کلمہ ہے کلمہ شہادت۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا کلمہ ہمارے لیے ایک گواہی ہے جو ہم دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا جو ہے وہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی تا قیامت جو ہے بیٹا وہ نہیں آ سکتا۔ اسلام کا دوسرا رکن جو سب سے زیادہ مین پوائنٹ ہے وہ ہے نماز۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز کے بغیر کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ آپ جب تک نماز ادا نہیں کرتے، نماز جو ہے وہ ہمیں معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، تو ہمارا فرض ہے نا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا جو تحفہ ہے ہم اس کو سنبھال کے رکھیں۔ اور اس کو کیسے سنبھالا جا سکتا ہے؟ جب تک ہم 5 وقت کے نمازی نہیں ہو جاتے، ہم 5 وقت نماز نہیں پڑھ لیتے، تو ہم اس تحفے کو نہیں سنبھال سکتے۔ 5 وقت نماز ادا کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ بیٹا یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ نماز جو ہے وہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بیمار ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے، پھر بھی آپ نماز ادا کریں، کیونکہ نماز کی معافی نہیں ہے۔ آپ کی ایک نماز بھی اگر چھوٹ جاتی ہے یا ہم لوگ نہیں پڑھتے نماز، تو وہ آپ کی ایک غیر حاضری، جیسے کہ ایک بچہ کلاس میں ہوتا ہے وہ نہیں آتا تو اس کی ٹیچر غیر حاضری لگا دیتی ہے اس کی، اسی طرح نماز کی حاضری میں بھی جب آپ نماز ادا نہیں کرتے تو وہ آپ غیر حاضر ہوتے ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ یہاں بتایا کہ ہر مسلمان دن اور رات میں 5 وقت کی نماز جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ جمعے کے دن ظہر کے وقت جمعے کی نماز جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے۔ روزہ، اسلام کا تیسرا رکن روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رمضان کے مہینے میں روزے فرض کیے گئے ہیں، جیسا کہ ماشاءاللہ سے ہمارا یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ روزے جو ہے وہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے،
ٹھیک ہے. اور رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے بہت زیادہ برکت والا اور رحمتوں والا مہینہ ہوتا ہے، جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں. اس میں 3 عشرے ہوتے ہیں اور ہر ایک عشرے میں 10 روزے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ہمارا تیسرا عشرہ جو ہے یہ چل رہا ہے. تو مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت خاص مہینہ ہے. اس مہینے کی جو رونق ہے، اس مہینے کی جو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہم پہ جو عام روٹین میں ہمارے اوپر رحمت برس رہی ہوتی ہے، اس سے کئی گنا جو ہے وہ اس مہینے میں رحمتیں زیادہ کر دیتے ہیں. بیٹا آپ نے یہاں تک اس کی ریڈنگ اچھے سے تیار کرنی ہے. یہ آج ہم نے اس کے 3 جو ارکان ہیں وہ پڑھے ہیں، اور ماشاءاللہ انشاءاللہ زندگی میں آپ ان چیزوں کو جب تک فالو نہیں کر پاتے تو ہمارا جو دین ہے وہ ہم پہ مکمل نہیں ہوتا. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ زکوٰۃ، حج، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. آپ نے اس کی ریڈنگ اچھے سے یاد کرنی ہے. آپ نے یہاں پہ نماز کے نیم اور ارکان اسلام ان کو اچھے سے اور زبانی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب بیٹا اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.